بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شہزاد احمد کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں ادبی ذوق۔ پہلا سبق شاعری کے اوزان سیکھیں شیئر ہو چکا ہے۔ پہلے سبق کے حوالے سے 3 ویڈیو لیکچر شیئر کیے جا چکے ہیں۔ پہلے سبق کا پہلا حصہ، پہلے سبق کا دوسرا حصہ اور تیسری ویڈیو ایک اہم معلوماتی ویڈیو کے نام سے شیئر کی جا چکی ہیں۔ دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوسرا سبق بہت معلوماتی رہے گا اور انشاءاللہ بہت سی نئی چیزیں آپ کو ملیں گی، تو آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حرف متحرک ہو اور اس کے بعد ایک حرف ساکن ہو تو وہ دونوں مل کر ایک ہجۂ بلند بناتے ہیں، جیسے لفظ دل اور غم۔ اس میں دال متحرک اور لام ساکن ہے، غین متحرک اور میم ساکن ہے۔ اور اگر ایک متحرک کے بعد 2 ساکن ہوں تو پہلا ہجۂ بلند ہوگا اور دوسرا ہجۂ کوتاہ ہوگا۔ 2 آوازیں برآمد ہوں گی، 2 ہجے ہوں گے۔ جیسے دور کا لفظ ہے، دال اور واؤ نے ہجے بلند بنایا اور رے ہجے کوتاہ ہے۔ اور اگر ایک متحرک کے بعد 3 ساکن آ رہے ہوں تو ایسی صورت میں ایک ہجے بلند اور ایک ہجے کوتاہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک حرف وہ زائد استعمال نہیں ہوگا اور وہ گنا نہیں جائے گا عروض میں۔ جیسے لفظ دوست۔ دوست لفظ میں یہ دال متحرک ہے، اس کے بعد 3 ساکن ہیں، واؤ، سین اور تے۔ اس میں دال واؤ جو ہے پہلا ساکن دال کے ساتھ مل کر ہر ہجے بلند بنائے گا، جسے ہم دو سے یا دال سے ظاہر کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ساکن ہے، واؤ کے بعد دوسرا ساکن سین ہے، تو سین جو ہے یہ ہجے کوتاہ ہوگا، اسے ہم الف سے یا 1 سے ظاہر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا تے جو ہے یہ بھی ساکن ہے، تیسرا ساکن ہے، تو یہ وزن میں شمار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کچھ الفاظ ہیں جیسے گوشت ہے، اسی طرح لفظ پوست کا لفظ ہے، اسی طرح مزید الفاظ ہیں جن میں ایک متحرک کے بعد 3 ساکن آتے ہیں، تو تیسرا ساکن جو ہے وہ وزن میں شمار نہیں ہوگا۔ لفظ دوست یہ جو ہے یہ دال الف 2 1 کے وزن پر ہے، اور اس میں تیسرا ساکن جو ہے وہ استعمال شمار نہیں ہوگا۔ اور ایک یہ چیز جو کا کی کے گا گی گے ہے ہیں ہوں تھا تھی تھے وہ یہ میں یہ الفاظ جو ہیں ان کے حوالے سے پچھلے سبق میں تھوڑا سا بتایا تھا کہ ان کو ہجے کوتاہ بھی باندھا جا سکتا ہے اور ہجے بلند بھی۔ ہجے کوتاہ کے مقابل لے آئیں تو بھی درست ہے، ہجے بلند کے مقابل لائیں تو بھی درست ہے۔ اور جیسے کہ ہم ہجے بلند کو دال سے ظاہر کرتے ہیں اور ہجے کوتاہ کو الف سے، تو ہم ایسا لفظ ایسا حرف یا ایسا لفظ یا ایسا ہجا جو دونوں کی جگہ آ سکتا ہے، ہجے بلند کی جگہ بھی اور ہجے کوتاہ کی جگہ بھی، اسے ہم گول ہا سے ظاہر کریں گے۔ اور یہ جو 2 الفاظ ہیں نا اور پہ، یہ دونوں ہمیشہ ہجے کوتاہ رہیں گے، انہیں ہجے بلند کے مقابل نہیں لایا جا سکتا۔ بعض جگہ پہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، پے کو ہجے بلند کے مقابل لاتے ہیں لیکن پے کی جگہ پر کر لیں تو وزن بھی درست رہتا ہے اور یہ غلطی بھی نہیں ہوتی۔ نہ کی جگہ بت یا نہیں یا کوئی اس طرح سے لفظ شامل کیا جانا چاہیے اور وزن کو درست کرتے ہوئے۔ نہیں اگرچہ نہ کی جگہ پہ نہیں آ سکتا، لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسے باہر میں اس طرح سے لایا جائے کہ اگر نہ کہیں بھی درست نہیں بیٹھ رہا تو آگے پیچھے الفاظ کو کر کے نہیں، نہ یا مت میں سے کوئی نہ کوئی لفظ جو ہے وہ چن لیا جائے تاکہ وزن بھی درست رہے اور یہ خرابی بھی اس میں نہ آئے۔ لفظ کیا اور کیوں یہ ایک ہجے بلند کے برابر، دال کے برابر یا 2 کے برابر باندھے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اس کی آواز سے یا کیوں کی آواز سے کوئی اس طرح سے اسے تھوڑا توڑنے کی کوشش کرے اور کی یوں کرے اور اس کے 2 اس سے آوازیں اور 2 ہجے برآمد کرے تو وہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک ہجے بلند کے برابر باندھا جاتا ہے۔ لفظ کیا اور لفظ کیوں یہ دال کے برابر ہے یا 2 کے برابر ہے۔ اسی طرح سے کچھ الفاظ ہیں جیسے خود، خوش، خواب، اور مزید ایسے الفاظ ہیں خواہش ہے اور خیش، خواہ اور خواجہ، خواندہ وغیرہ بہت سے الفاظ ہیں جن میں واؤ معدولہ آتی ہے اور وہ لکھنے میں تو موجود ہوتی ہے لیکن آواز اپنی ظاہر نہیں کرتی۔ یہ فارسی کے کچھ الفاظ ہیں، تو ایسی واؤ جو ہے وہ وزن میں بھی شمار نہیں ہوگی۔ خود کا وزن جو ہے وہ ایک ہجے بلند کے برابر ہوگا، اور اسی طرح خوش کا وزن بھی، اسی طرح خواب جو ہے یہ ایک ہجے بلند اور یہ
جو ہے ہجے کوتاہ، خے الف خا اور بے، یہ واو جو ہے اس میں شمار نہیں ہوگی۔ خے اور الف مل کر جو ہے ایک ہجے بلند بنائیں گے، اور بے جو ہے یہ ہجے کوتاہ ہوگی۔ یہ واو مادولہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد یہ یا ہے جسے یا مخلوطہ کہتے ہیں۔ یہ ہندی الفاظ میں عام طور پر جو زیادہ کثیر الاستعمال ہیں، اور ان میں یہ جو ہے یہ شمار نہیں ہوتی۔ جب پڑھتے ہوئے اس کی تھوڑے سے ٹچ کے ساتھ ہم آگے گزر جاتے ہیں، لفظ اگلا پیار، اس طرح سے دھیان، اور مزید الفاظ ہیں جیسے پیاس، گیان، اور یہ کیا اور کیوں کا بھی یہ، اس طرح سے یہ جو الفاظ ہیں ان کی یہ جو ہے یہ وزن میں شمار نہیں ہوگی، اسے یہ مخلوطہ کہتے ہیں، تو یہ بھی وزن میں شمار نہیں ہوگی۔ ایک واو مادولہ ہو گئی، یا مخلوطہ ہو گئی، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ وزن میں شمار نہیں ہوں گی۔ آگے واو اور یا کی کچھ قسمیں۔ الف، واو اور یا 3 حروف علت ہیں۔ ان میں سے واو اور یا معروف، مجہول اور لین، یہ 3 طرح سے ہوتی ہے۔ واو اور یا مجہول، معروف، معروف جو ہے، یا معروف جو ہے یہ زیادہ ظاہر کر کے جہاں پڑھی جاتی ہے، اور جیسے اس کی مثالوں میں اپنی اور ایسی باریک آواز کر کے پڑھی جاتی ہے، یہ یا معروف ہوتی ہے۔ اور جو تھوڑی کھلے انداز سے پڑھی جاتی ہے، کھلے منہ کے ساتھ، یہ کھلے انداز سے پڑھی جاتی ہے، جیسے اپنے اور ایسے، تو یہ یا مجہول ہے۔ اور اسی طرح واو معروف جو ہے وہ تھوڑی باریک کر کے، جیسے نور اور طور، اور یا مجہول جو ہے وہ تھوڑی کھلے انداز پڑھی جاتی ہے، جیسے گول، بول، گھول، اس طرح سے جس واو کی آواز آتی ہے وہ واو مجہول ہوتی ہے۔ اور جو باریک آواز آتی ہے اور خوب ادا کر کے پڑھی جاتی ہے، جیسے طور، نور، اور جیسے سارے کے سارے الفاظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، وہاں پہ صرف واو معروف استعمال ہوئی ہے، واو مجہول نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں یا معروف استعمال ہوئی ہے، اور ایک جگہ پہ یا مجہول استعمال ہوئی ہے۔ تو یا معروف کو چھوٹی یہ کے ساتھ اور یا مجہول کو بڑی یہ کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، اگر یہ آخر میں آئے تو۔ اگر درمیان میں آئے تو دونوں نقطوں کے ساتھ ہی ظاہر کی جاتی ہیں، اور درست تلفظ اہل علم سے پوچھ کے یا لغت وغیرہ سے دیکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد واو اور یا لین ہے۔ واو اور یا ساکن ہو، اور اس سے ماقبل جو بھی حرف ہو وہ متحرک زبر ہو اس پر، تو وہ یا اور واو جو ہے وہ لین کہلاتی ہے۔ جیسے لفظ دور میں ہے، لفظ غور میں ہے، یہ واو لین ہے۔ دور، غور، اور اسی طرح مابین اور سیر، خیر، یہ الفاظ جو ہیں یہ ان میں یا لین ہے۔ تو واو اور یا لین جو ہے اسے گرایا نہیں جا سکتا، عروض میں وزن کو درست کرنے کے لیے، ضرورت کے لیے گرایا نہیں جا سکتا، سوائے لفظ اور کے۔ لفظ اور جو ہے اس کی واو اگرچہ لین ہے لیکن یہ گرائی جا سکتی ہے۔ اسے اور اگر اس کی واو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں تو یہ لفظ ہوگا 2-1، دال اور الف۔ الف اور واو جو ہیں یہ مل کر ایک ہجا بلند بنائیں گے، اور رے جو ہے وہ ہجے کوتاہ ہوگی، تو اس طرح سے اس کا وزن جو ہے وہ دال الف ہوگا۔ لیکن جب ہم اسے گرا کر پڑھیں گے تو یہ الف رے، اور ٹھیک ہے، اور اس میں کثرت استعمال کی وجہ سے یہ اس کی واو جو ہے یہ لین ہونے کے باوجود گرائی جا سکتی، اور اس لفظ کے علاوہ کسی دوسرے لفظ میں واو لین ہو تو وہ نہیں گرائی جا سکتی، اور یا لین ہو تو وہ بھی نہیں گرائی جا سکتی۔ یا اور واو جو ہیں حروف علت میں سے ہیں، اور حروف علت شاعری میں گرائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات اگلے سبق میں آئیں گی، اور یہ ان کا تعارف اور کون سی واو جو ہے وہ گرائی جا سکتی ہے، کون سی یا گرائی جا سکتی ہے، یہ مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ حاضر ہو کر کہوں گا۔ اور یہاں پہ ہمارے چینل پہ جو چیز آپ کو سمجھ نہ آئے اس کا سوال کر سکتے ہیں، اپنی حاضری کے طور پہ آپ کچھ چھوٹا موٹا کمنٹ کر دیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہماری ایک افسانہ نگار ہیں، ہماری چینل کی وزٹر ہیں، فوزیہ فوزی صاحبہ، انہوں نے
فرمایا کہ الفاظ تھوڑے بڑے ہونے چاہیے تاکہ آسانی سے نظر آئیں، تو اس بار کوشش کی ہے کہ پہلے سے ذرا بہتر کر کے لکھا جائے۔ تو آئندہ بھی آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کی کوالٹی کے حوالے سے، آواز کے حوالے سے، دیگر کسی بھی حوالے سے، اسباق کے حوالے سے کوئی سوال ہو وہ پوچھیں، تو انشاءاللہ میں یہاں پر بھی جواب حاصل کروں گا اور اس کے لیے ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ یہاں پہ صرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر ہمیں انہوں نے گروپ کے اندر اسباق حل نہیں کر رہے، وہ اسی ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا سبق حل کر لیا کریں۔ آج کا سبق ہے فعول فعول پہ جملے بنانے ہیں، اور مفاعل فاعل پہ جملے بنانے ہیں، 10 جملے دونوں پر بنانے ہیں۔ تو یہ آپ بنا کر ایک نظم کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں یوٹیوب کے کمنٹ میں شیئر کر دیں، تو یہاں پہ کچھ دوستوں کی ڈیوٹی ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، وہ اسباق چیک کریں گے اور جو کوئی غلطی ہوئی وہ بھی بتائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ لنک جو دیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں، آپ انہیں دیکھیں اور فیس بک پر آپ تشریف لائیں اور وہاں پہ باقاعدہ کام حل کریں۔ اس میں آپ انشاءاللہ بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔